یہ کورس اسٹیٹ بورڈ جموں و کشمیر کے پڑھنے والے تمام طلبہ و طالبات کے لیے ہماری ویب سائٹ urdunotes.com نے تیار کیے ہیں۔ کتاب بہارستان اردو جماعت دہم سبق نمبر 14 ہمدم کاشمیری کی غزلوں کی تشریح اور سوالات و جوابات۔ غزل نمبر 1، پہلا شعر۔ ایسا نہیں تھا کہ سر پہ سدا آسمان تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا۔ تشریح: یہ شعر ہمدم کاشمیری کی ایک غزل سے نکالا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں آج لاچاری و مفلسی کی زندگی گزارتا ہوں، مگر ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب اس شہر میں میرا نام، شہرت، دھن و دولت، رہنے بسنے کے لیے ایک عالی شان مکان بھی تھا۔ دوسرا شعر۔ اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا۔ تشریح: ہمدم کاشمیری اس غزل کے شعر میں فرماتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والو، اس ہمارے وطن پر ہمیشہ عادل اور علم والوں نے حکومت کی، مگر میں نے اور نہ تم لوگوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ اس ہمارے وطن عزیز پر کبھی لونڈے لفنگے بھی راج کریں گے۔ تیسرا شعر۔ دھویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا۔ مشکل الفاظ کے معنی: برشگال، بارش، برسات۔ تشریح: اس شعر میں ہمدم فرماتے ہیں کہ اس ہمارے ملک پر اب ظالم لوگوں کا راج چل رہا ہے۔ ہر روز بے گناہ لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ یہ خون کے دھبے کسی بارش کے پانی سے نہیں دھوئے جا سکیں گے، یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ اب کبھی حق کا بول بالا نہ ہوگا۔ چوتھا شعر۔ ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہر خاموشی میں وہ صاحب اذان تھا۔ تشریح: اس غزل کے مقطع میں شاعر اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے بھی بہت دن ہو گئے کہ میں بھی ظالم ارباب اختیار کے خلاف کچھ بھی نہیں بولا، مگر ایک زمانہ وہ بھی تھا جب میں ظالموں کے خلاف تھا اور لوگوں میں بیداری پیدا کرتا تھا، مگر میں بھی اب تھک چکا ہوں۔ غزل نمبر 2، پہلا شعر۔ ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا اور آنکھوں میں کوئی منظر نہ تھا۔ تشریح: یہ شعر ہمدم کی ایک غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی خوشیوں کا موسم نہیں دیکھا، اسی لیے میری آنکھوں میں کوئی خوبصورت منظر بھی نہیں ہے۔ دوسرا شعر۔ میرے دائیں بائیں تھی پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا۔ تشریح: اس شعر میں ہمدم فرماتے ہیں کہ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں صرف دشمن ہی دشمن تھے، مگر میرے پاس اتنی ہمت باقی نہ رہی کہ میں ان کا مقابلہ ایک پتھر اٹھا کے کرتا۔ تیسرا شعر۔ خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، لمس کیسا تھا اگر پیکر نہ تھا۔ مشکل الفاظ کے معنی: لمس کسی چیز کو چھو کر معلوم کرنا، ہاتھ لگانا، پیکر صورت۔ تشریح: یہ شعر ہمدم کاشمیری کی ایک غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جس طرح خواب میں کوئی چیز اصلی اور حقیقی لگتی ہے مگر حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، اسی طرح اب میری حقیقی زندگی خواب سی لگنے لگی ہے اور مجھے لگنے لگا ہے کہ کوئی تو ہے جو میرے دکھوں کا مداوا کرے گا، لیکن حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں، یہ ایک خواب کی طرح ہے۔ چوتھا شعر۔ چھا گیا تھا شہر پر افسوں کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا۔ تشریح: ہمدم اس غزل کے شعر میں فرماتے ہیں
کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب شہر میں امن کی بہاریں چاروں طرف تھیں اور لوگ خوشی کے ساتھ نیا چاند دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھتے تھے، مگر اب شہر کے حالات ابتر ہو گئے ہیں۔ ہر دل دکھی ہے، اب کوئی بھی نئے چاند کا لطف و مزہ اٹھانے کو چھتوں پر نہیں چڑھتا ہے۔ 5واں شعر۔ ایک صدا گونجی مقام میں دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا۔ تشریح۔ اس غزل کے مقطع میں شاعر فرماتے ہیں کہ میرے وطن عزیز کی حالت آج نہایت خراب ہے۔ لوگوں پر ظلم و زیادتی کی وجہ سے اکثر میرے گھر میں درد و کرب کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسا کہ محسوس ہوتا ہے میرے گھر کے در ہی پر کسی ستم زدہ کی آواز ہے، مگر یہ سب کچھ باہر شہر میں ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے۔ مشق کا سوال نمبر 1۔ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ نمبر 1۔ پہلی غزل کا دوسرا شعر پڑھ کر بتائیے کہ شاعر کو کس چیز کا گمان نہیں تھا۔ شاعر کو یہ گمان نہیں تھا کہ اس کے امن و سکون والے شہر میں کبھی لونڈے و لفنگے اور ظالم لوگوں کی حکومت قائم ہوگی۔ نمبر 2۔ شعر کی تشریح کریں۔ دھویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا۔ مذکورہ شعر کی تشریح پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ نمبر 3۔ صنعت تضاد سے کیا مراد ہے؟ ہمدم کاشمیری کی دونوں غزلوں میں صنعت تضاد والے اشعار تلاش کیجیے۔ صنعت تضاد جب کسی شعر میں دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، صنعت تضاد کہلاتا ہے، جیسے دن رات، صبح شام وغیرہ۔ مثلاً اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا۔ دوسری مثال، میرے دائیں بائیں تھی پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا۔ نمبر 4۔ مندرجہ ذیل شعر کی تشریح کیجیے۔ چھا گیا تھا شہر پر افسوں کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا۔ مذکورہ شعر کی تشریح پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ نمبر 4۔ ہمدم کاشمیری کی غزل گوئی پر مختصر نوٹ لکھیے۔ حالات زندگی۔ ہمدم کاشمیری کی ولادت 15 اپریل 1937 کو شہید گنج سری نگر کشمیر میں ہوئی۔ آپ کا نام عبدالقیوم خان اور ہمدم تخلص کیا کرتے تھے۔ والد کا اسم گرامی نور محمد خان تھا، جو کہ پیشے سے ایک تاجر تھے۔ غزل گوئی۔ ہمدم کاشمیری نے اپنی غزل کا آغاز 1958 میں کیا۔ آپ اردو کے کہنہ مشق شاعر ہیں۔ آپ کی غزلوں کا پہلا مجموعہ 2003 میں دھوپ لہو کی کے نام سے شائع ہوا۔ آپ نے نظمیں نعتیں بھی کہی ہیں، لیکن غزل آپ کی محبوب صنف ہے۔ آپ نے غزلوں میں ذاتی اجتماعی زندگی کے تجربات کو تخلیقی انداز میں پیش کیا۔ آپ کے کلام میں نیا لہجہ اور سلاسل ملتی ہے۔ اس طرح کے تمام نصابی اسباق اور حل شدہ مشقوں کے لیے ہماری ویب سائٹ urdunotes.com پر وزٹ کریں۔